جی آج کی ایک اہم خبر جو ہے وہ امریکہ سے ہے، کیونکہ امریکہ نے وینزویلا کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دیا اور ان کے جو صدر ہیں ان کے دارالحکومت پہ چونکہ انہوں نے حملہ کیا اور وہاں پر ان کی فورسز نے جا کے جو ان کے صدر ہیں ان کو اور ان کی اہلیہ کو باقاعدہ اغوا کر لیا، کیونکہ اگر آپ وہ پکچرز دیکھیں تو وہ آ کے جناب ایک دم ان کو ایسے ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور ان کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں اور ان کو لے جا کے نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، ان پہ الزامات کیا لگائے گئے ہیں کہ وہ منشیات فروش ہیں، وہ کرپٹ ہیں اور وہ جو ہیں پتہ نہیں اس قسم کے ان کے اوپر لگا کے الزامات جو ہیں ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کہاں آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک، خود مختار ملک کے اوپر جا کر اس طریقے سے اٹیک کر دیں۔ اور یہ ایک کھلی بدماشی ہے، کیونکہ آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دنیا کے یعنی قانون اور اس کے جو آپ کہہ لیں ایتھکس ہیں، جو ادارے ہیں ان کو نہیں مانتے، بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں اور آپ کے آگے کوئی کسی قسم کا لا جو ہے وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے، یہ میں خبر سن رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ہم نے ایک تھیری پڑھی تھی نا کہ جی سروائیول آف دا فٹسٹ والی، تو وہ والی سچویشن ہوگی کہ یہ دنیا ہی، صرف یہ ملک نہیں، میں تو پہلے سوچتی تھی شاید ہمارے ملک کے ہی حالات ہیں، تو یہ تو دنیا کے ہی حالات بن گئے ہیں کہ جو بس طاقتور ہو وہی پریویل کر رہا ہے، وہ اپنی من مرضی کر رہا ہے، وہ بدماشی کر رہا ہے، اور جو کمزور ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو بھی طاقتور ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو رائٹ ملا ہوا ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھائے اور کسی بھی کمزور کے اوپر جو ہے اس ڈنڈے کا وار کر دے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی ہمارے ملک کا حال ہے اور یہی جو ہے ہمیں دنیا کا حال میں امریکہ کرتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو وینزویلا کے صدر کے اوپر ان کے الزامات ہیں وہ مضحکہ خیز بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ جو وینزویلا کے صدر ہیں وہ بیسکلی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی خود مختاری کی بات کرتے تھے، وہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے تھے، وہ بھی امریکہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے تھے۔ اور دوسری جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ سامنے تو امریکہ اسی طرح کے بہانے لگاتا ہے نا کسی بھی ملک پہ حملے کرنے کے لیے کہ جی ویپن آف میس ڈسٹرکشن مل گئے تھے، یا جی یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شروع ہو گئیں، تو اس طرح کے بہانے مار کر جو ہے وہ شروع کرتا ہے کہ جی ہم تو بڑی کوئی چیمپئن ہے جمہوریت کے، لہٰذا ہم تو یہاں پہ جمہوریت بحال کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ بھئی اگر جمہوریت بحال بھی کرنی ہے تو آپ کون ہے؟ آپ کو کس نے ٹھیکہ یہ دیا ہے؟ ایک تو یہ بھی ویسے سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آ کے باقاعدہ ان کی جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اصل میں تو یہ اسی طرح کے بنائیں گے ایک مقدمات، لیکن پیچھے جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، وجہ دو تین ہے کہ ایک تو وہ جو ان کی گورنمنٹ ہے، ان کے صدر جو تھے وہ ظاہر ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے، اور دوسرا اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں جو کہ دنیا میں سب سے بڑے ذخائر مانے جاتے ہیں، اور تقریباً 303 ملین بیرل تیل کے جو ذخائر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بیسکلی امریکہ کی نظر جو ہے وہ اس تیل کے اوپر ہے، اسی وجہ سے امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تاکہ ان کے ذخائر کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی کٹ پتلی اپنی پسند کی حکومت جو ہے وہ بٹھا دی جائے اور اس کے تھرو جتنے بھی اس کے وسائل ہیں اس کے اوپر براہ راست قبضہ بھی کیا جائے، لیکن بہرحال یہ تو انفولڈ ہوں گی چیزیں، لیکن فی الحال اس کی یہ جو پوری کارروائی ہے حیران کن طور پر اس کے اوپر دنیا بھی بڑی خاموش دکھائی دے رہی ہے اور اتنا شدید ریاکشن نہیں آ رہا جو کہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب غزہ پہ اس طرح نہیں اتنا دنیا نے ریاکشن دیا تو اس کے اوپر وینزویلا کے اوپر کارروائی کے اوپر کیوں دیں گے؟ اور تیسرا آپ اس سے ایک اور اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو رجیم چینج کی ایک تھیری امریکہ کے لیے بنائی جاتی ہے وہ پھر بالکل صادق آتی ہے، وہ ایک تھیری نہیں ہے صرف، وہ پھر اس کا مطلب ایک فیکٹ ہے، اور یہ ہمیشہ ثابت ہوا ہے کہ امریکہ نے مختلف ممالک کے اندر رجیم چینج کیے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے لوگ اس بات کے اوپر اسی طرح تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ ایک اور رجیم چینج ہوا ہے جیسے کہ پاکستان میں بھی کیا گیا تھا، اور یہاں پر چونکہ آپ نے ڈائریکٹ حملہ اس طرح سے نہیں کیا، ہماری ذرا فوج تگڑی ہے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر ایک سازش کے ذریعے جو ہے منتخب وزیر اعظم کی حکومت گرائی گئی، اور یہاں پر عدم اعتماد اپوزیشن کو استعمال کر کے اس وقت کے فوج کے سربراہ کو استعمال کر لیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے پوری سازش رچا کر عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، کیونکہ امریکہ کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی
قوم اپنے مفاد اپنے فیصلوں کو مد نظر رکھ رہا ہے، جبکہ امریکہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر رہا ہے۔ رشیا کا دورہ اس کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ مظہر تھا اور اس کی مثال تھا، اسی وجہ سے انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ اس بندے کے ساتھ اب گزارا نہیں ہونا، اسی لیے مشہور زمانہ سائفر میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر اس کی حکومت کو چلتا کر دیا جائے بذریعہ عدم اعتماد تو پھر آپ کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ساری کہانی ہے جو پاکستان میں اس نے رکھی سامنے، اور اب باقی ملکوں میں ہر جگہ وہ مختلف کہانیاں چلاتا ہے، جہاں پہ وہ حملے کر سکتا ہے وہاں پہ وہ جا کے حملے کر لیتا ہے۔ اب نیا جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ ایران دکھائی دے رہا ہے، جس کو وہ باقاعدہ واضح دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ بھی کل کا موجود ہے ایران کے حوالے سے کہ جناب اگر آپ نے پرامن پروٹیسٹرز کے اوپر گولیاں چلائیں تو ہم تیار بیٹھے، ہم آپ کے اوپر پورا اٹیک کریں گے۔ تو وہ بھی بیسکلی یہی ایک دھمکی ہے رجیم چینج کی، اور اس کے بارے میں آلریڈی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ رجیم چینج کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ وہ تمام ممالک جو کہ امریکہ کے آگے اپنی اس کی جس کو کہتے ہیں اپنی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، سرنڈر کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان ممالک کے اوپر خاص طور پر یہ رجیم چینج آپریشن کرتا نظر آتا ہے امریکہ۔ تو جو ممالک ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر معاملات کو بہتر کر کے اور ان کے مفادات کو سیکیور کر کے چلنے کی یقین دہانی کراتے، وہاں پہ ایشوز نہیں ہوتے۔ یہ اب جو ہے ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایون ڈونلڈ ٹرمپ سے جو پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ آ کے یہاں پہ ڈیموکریسی کے لیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، الٹا انہوں نے ان کے اوپر نہ صرف مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی بلکہ جو موجودہ حکومت تھی اس کو پورا بیک کیا، سپورٹ کیا۔ تو یہ اب جو حقیقتیں ہیں یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، اور یہ امریکہ کی ایک ہسٹری بھی ہے، اب یہ کوئی نئی اتنی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ہسٹری ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ اس قسم کی کارروائیاں کرتا ہے۔ لیکن بہرحال آج یہ خبر جو ہے وہ کافی زیادہ گردش میں ہے، اور ہر کوئی اس کے اوپر اپنے طور پر تبصرے بھی کر رہا ہے۔